بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسری تراویح ہو گئی اور ہمارے حفاظ و قراء نے ماشاءاللہ پارہ نمبر 2 پڑھا ہے۔ تو اس صورت میں بنی اسرائیل کا اور بالخصوص یہود کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے۔ یہود کو اللہ اصل میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو قرآن میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ امامت آپ کی ذریت میں رہے گی۔ تو ان کی ذریت کی 2 شاخیں بن گئی۔ حضرت اسحاق کی اولاد یہ بیت المقدس و شام وغیرہ کے علاقوں میں امامت اور دنیا بھر کی قیادت ان کے ہاتھ میں رہی، اور ان کی قیادت و سیادت کی جو علامت تھی، مرکز تھا، وہ قبلہ تھا، بیت المقدس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قیادت و سیادت کا ایک مرکز بنا دیا تھا، اور ان سے یہ بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے، اگر تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے رہو گے نا تو تمہاری قیادت و سیادت کے وعدے میں بھی تمہارے ساتھ پورے کرتا رہوں گا، اور اگر وعدے پورے نہیں کرو گے تو بالآخر تم اس ذمہ داری اور عہدے سے معزول کر دیے جاؤ گے۔ اور اب وہ وقت آ گیا کہ انہیں معزول کر دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام یعنی جو سیادت ہے قوموں کی، امامت ہے دنیا کی، وہ رہی حضرت ابراہیم کی نسل میں، لیکن اب دوسری شاخ میں آ گئی۔ وہ شاخ کون تھی؟ بنو اسماعیل۔ اور بنو اسماعیل میں سے صرف ایک ہی پیغمبر، وہ آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اب ان کو امام بنا دیا گیا، اور چینجنگ کیا ہوئی، تبدیلی کیا ہوئی؟ ان کے قبلے کو ختم کر کے نبی علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف سے پھیر کے کعبۃ اللہ کی طرف آپ کا رخ کر دیا گیا۔ اور کعبۃ اللہ تعمیر ہوا تھا، پہلے موجود تھا دنیا میں، اچانک تعمیر نہیں کیا گیا۔ تعمیر تو اس کی حقیقت میں بیت المقدس سے بھی پہلے کی تھی، وہ دنیا میں موجود تھا، اس کا طواف بھی ہوتا تھا، اس کی طرف لوگ عقیدت اور محبت کی وجہ سے سفر بھی کرتے تھے، لیکن دنیا کی امامت و سیادت کا وہ مرکز ابھی نہیں بنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکہ مکرمہ کے اور تقریباً 17 ماہ یا 18 ماہ مدینہ منورہ میں جا کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ تبدیل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا بھر میں اور تا قیامت امامت و سیادت کا اعلان کر دیا۔ اچھا، یہ بات نہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہودیوں کو تو بالکل ٹھنڈے پیٹوں ہضم ہوتی نہیں تھی، بس وہ روڑ اٹھ رہے تھے۔ وہ منافقین ان کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بار بار پہ یار پہلے قبلے کو کیا ہوا تھا، اب کیا ہو گیا مسئلہ، یہ پھر یہ بھی کہتے تھے ساڑ نکالنا۔ یہودی یہ ساڑ نکالتے تھے، یہ جلن اپنی ظاہر کرتے تھے، یار یہ اس نبی کو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہ جو بھی معاملہ دیکھو نا یہ ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ اور ان میں سے ایک مخالفت کیا تھی؟ بیت اللہ کی، یعنی قبلہ کی تبدیلی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی مخالفت کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی سنت یہ ہے۔ اور اس میں سبق یہ بھی ہے میرے اور آپ کے لیے، جو بات صحیح ہے نا، جو کام صحیح ہے، آپ اس میں لوگوں کی مخالفت کی کبھی پرواہ نہ کیا کریں۔ آپ کی بات، آپ کا کام، آپ کا طریقہ، آپ کا اقدام بالکل صحیح ہونا چاہیے اور صحیح سمت میں ہونا چاہیے، آپ کی سوچ کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے بس پھر آپ نے اپنے موقف سے ہٹنا نہیں ہے، بشرطے کہ آپ دلال پر ہو۔ اب دیکھو دنیا ساری مخالفت میں تھی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا، یہودی اپنی جڑ نکال رہے تھے، منافقین ان کا ساتھ دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟
اسلام میں حلال و حرام کا مسئلہ بھی ہے، ایک قانون ہے، اور یہ حلال و حرام صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے، ایک مومن کا کام کیا ہے، حلال و حرام میں بھی اللہ کی بات مانے، اللہ کی اطاعت کرے۔ جو حلال اللہ نے حلال کیا وہی حلال ہے، جو حرام اللہ نے حرام کیا وہی حرام ہے۔ اللہ کے حرام کے علاوہ کسی کو حرام نہیں جاننا، اور اللہ کے حلال کے علاوہ کسی چیز کو حلال نہیں جاننا، یہ پکی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ واضح کر دیا گیا، یہ جو شور مچ رہا تھا نا قبلے کے حوالے سے کہ یار یہ کہ بیت المقدس کو کیا ہوا، اب کیا بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں نیکی کسی خاص سمت میں نہیں ہے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں اور نہ کسی اور سمت میں۔ نیکی اصل میں اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ نیکی کے 3 اصول اور 3 پلرز بیان کر دیے۔ نیکی میں پہلی بنیاد کیا ہے، ایمانیات و عقائد، دوسری عبادات، اور تیسری چیز اخلاقیات۔ ہمارا دین ان تینوں چیزوں کا مجموعہ اور مرقع ہے۔ پہلی بات ایمانیات و عقائد، دوسری بات عبادات اعمال صالحہ، اور تیسری بات کیا ہے، کیوں تیسری بات کیا ہے، اخلاقیات، عمدہ اخلاق۔ بس یہ نیکین باتوں میں، اور کسی دیوار میں، کسی سمت میں، کسی اور چیز میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسلامی معاشرہ دنیا میں قائم کرنا تھا، اس میں قتل جو قوانین ہیں، قوانین وہ قصاص، قتل کے اگر ہو جائے تو قصاص کا قانون بنایا ہے، قصاص کا قانون۔ اور قصاص کا مسلمان مرد قتل ہو جائے تو جس نے قتل کیا ہے نا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کرنے والا اگر کوئی غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، قتل کرنے والا آزاد ہے تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا، الغرض جس نے قتل کیا ہو اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ عرب لوگ پتہ کیا کرتے تھے، وہ قتل جس نے کیا نا، اگر کوئی بندہ تگڑا ہے نا، اپنی جگہ پہ اٹھا کے اپنا غلام دے دیتا کہ یار انہوں قتل کر لو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے بڑا مسئلہ اہم، کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر مسلمان نے خود کسی کافر کو قتل کر دیا ہے، کوئی ایسا اس سے ہو گیا تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ میری بات سمجھے آپ؟ یعنی اگر کسی کافر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو کافر کو قتل کیا جائے گا، اور اگر مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا ہے، کافر ذمہ ہے جو ٹیکس گزار ہے مسلمانوں کا، یا حربی ہے، تو اس کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب دنیا میں مسلمان پوری قوم زندہ تھے، ایک مسلم کمیونٹی کی پوری دنیا میں داغ تھی، اسلامی ریاست دنیا میں پھیلتے 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 دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل چکی تھی، کافر تھے، ذمی تھے، اس میں ٹیکس گزار لوگ تھے، لیکن اب مسلمانوں کی حکومت تھی پوری دنیا میں۔ اس وقت آج مثال کے طور پر پوری دنیا میں حکومت ہے کافروں کی، امریکہ کی حکومت ہے، امریکہ ہمیں قانون دیتا ہے، حلال حرام بھی دیتا ہے، وہ دوسرے قوانین بھی دیتا ہے، اخلاقیات کی تعلیمی قوانین بھی۔ اب کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایسے کہتے ہیں نا، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جس کی نہ وہ کہتے ہیں دال گلتی ہو کہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہو، لیکن میں آپ کو اصول اور قانون کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو قتل کر دے تو اس غیر مسلم کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان اس سے کوئی کافر قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں کافر کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو، پوری امت کو زندہ ہونا اس کا بہت ضروری ہے، ایک امت کے طور پر دنیا میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ روزے کا بتایا گیا، روزے کی فرضیت کا فائدہ کیا ہے وہ بتایا گیا،
پھر ایمان، تقوی اور روزے کی نا وجہ سے دعاؤں کی قبولیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے، دعائیں کرنے پر اثر پڑتا ہے. دعائیں روزے کے بعد، تقوی کے بعد دعا کا ذکر ہے. اچھا جب تقوی آ جاتا ہے تو روزے کی اندر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو پھر روزہ ایک ایسی چیز ہے، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ کسی مومن کو پھر رشوت دینا زیب نہیں دیتا، رشوت سے منع کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جہاد کے پورے قوانین ہیں. یہ جہاد اصل میں ایک پورا ایک سسٹم ہے پورا. اور ہمارے دین اصل میں جو بات بھی شروع کریں نا یاد رکھیں وہ ایک سسٹم ہے. ہمارے اس جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ جلا کافر ویکھو پھڑو توڑ لا دو، جہاد یہ نہیں، یہ ایک سسٹم ہے، پورا نظام ہے. بس ایک آدھ بات لے کر نا ہمارے خلاف چھینٹے اڑائے جاتے ہیں، الزامات کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے اور طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جاتا ہے. جہاد باہر ہے. اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں نا، کوئی بھی انسان فطری طور پہ بتائے کہ جو بہادری اور شجاعت ہے یہ قابل تعریف چیز ہے یا قابل مذمت ہے؟ جی جو بہادری ہے، شجاعت ہے، یہ قابل مذمت ہے یا قابل تعریف چیز ہے؟ قابل تعریف ہے. بس یہ جہاد جو ہے یہ امت مسلمہ کی بہادری اور شجاعت کی علامت ہے. اللہ چاہتا ہے، قرآن بھی چاہتا ہے، حدیث یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں مسلمان بہادر بن کے رہیں، بزدل بن کے رہیں. بزدلی کسی قوم کو بھی پسند نہیں ہے اور شجاعت و بہادری پوری دنیا میں قابل تعریف ہے. تو یہ جہاد اصل میں مسلمانوں کی بہادری کی علامت ہے. اچھا اس کے بعد پھر حج کا ذکر کیا گیا ہے، حج کے احکام بتائے گئے ہیں. آگے فرمایا کہ اللہ کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ آدھا تدھا بٹیر، یہ رولڈ گولڈ والے نہیں چاہیے اللہ کو، گلابی مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو صحیح مسلمان چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے اللہ کے دین میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ. اچھا پھر اصل میں مسلمان کا جو سفر ہے نا، صحیح سفر آخری مسلمان کو جس سفر پر اور جس راستے پر چلا دیا جاتا ہے، پتہ ہے وہ سفر کیا ہے اور وہ راستہ کس طرف جا رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ راستہ جس پر اللہ نے مسلمانوں کو ڈالا ہے اور وہ سفر جو مسلمانوں سے کروایا جا رہا ہے اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس سفر کا اختتام کیا ہے؟ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ جنت پر ختم ہوگا. اللہ نے فرمایا بھی تم سمجھتے ہو جنت میں جانا بڑا آسان ہے. نہیں، یہ آسان نہیں ہے، اس میں تکلیفیں بڑی ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں، امتحان بڑے ہیں. جہاد کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنت ہے نا وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، تلواروں کی چمک کے نیچے ہے. جہاد کے راستے سے، اور جہاد کا راستہ یہ تکلیفوں کا، آزمائشوں کا، امتحانوں کا راستہ. اچھا پھر اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے خاندانی مسائل کو ڈسکس کیا. خاندان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نکاح سے. لیکن نکاح کے لیے ایسا اصول بتایا ہے، آج ہم لوگ وہ اصول بھولے بیٹھے ہیں، ہماری اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت. فرمایا بیٹی کا نکاح کرنا ہو یا بیٹے کا نکاح کرنا ہو، پتہ اصول کیا ہے؟ ایمان. اپنی بیٹی کے لیے آپ نے رشتہ تلاش کرنا ہے تو مومن بندہ تلاش کریں، داماد اپنا. اور اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لانا ہے، جو بیٹی بہو بنانی ہے وہ مومنہ ہونی چاہیے. ایمان کے آج کا پتہ ہی کچھ نہیں، کھاتے پیتے گھرانے دیکھ لینے ہیں، ویل سیٹلڈ فیملی دیکھ لینی ہے، اچھے کاروبار دیکھ لینے ہیں، اچھی جابز کرنے والے لوگ دیکھ لینے ہیں. دین کہاں ہے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی ہے، اللہ ہاتھوں کو برکتوں سے بھر دے تو ہمیشہ دین کو پسند کرو. اگر گھر میں بہو لانی ہے تو دین دیکھ کے لاؤ، اور اگر اپنی بیٹی روانہ کرنی ہے، رخصت کرنی ہے، تو جس کو اپنا داماد بنانا ہے وہ مومن اور دیندار اور متقی شخص ہونا چاہیے. فرمایا جس کے دین کو تم پسند کر لو، جس شخص کے تمہارے گھر میں پیغام آ گیا ہے، دین چیک کرو، دین کیسا ہے. دین اگر ٹھیک ہے نا تو پھر رشتے سے انکار نہ کرو. اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ خاندان کا. درمیان میں اور کئی مسائل ہیں، وہ کبھی علیحدگی ہو جاتی ہے، اس کا بھی ایک پورا سسٹم ہے، پورا ایک پروسیجر ہے.
اس پروسیجر کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بات، ہم نے تو نکاح کو ایک زندگی کی ضرورت، ایک عام معاشرتی فریضہ سمجھ کے ہم کرتے ضرور ہیں۔ اگر کوئی بندہ یاد رکھے کتاب و سنت کی تعلیمات کے اور تربیت کے مطابق شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے بیٹے کا بیٹی کا، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ قدم قدم پہ اس کو ویسے ثواب ملے گا جیسے عبادات کا ثواب ملتا ہے، بلکہ یہ بھی عین عبادت ہے۔ اچھا جی، انبن ہو گئی ہے باتیں، انبن ہو گئی ہے، نئی زندگی چل رہی، بھیا ٹائر پنکچر ہو گیا اور ایسا پنکچر ہوا ہے کہ اس کو پنکچر لگایا جا سکتا ہی نہیں، وہ چینج کرنا پڑے گا، تو وہ بھی اگر کتاب و سنت کے مطابق کام کریں گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا اور اجر ملے گا اللہ کی طرف سے۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا، بتائیں کیا آپ نکاح اور طلاق کے معاملات کتاب و سنت کے مطابق حل ہوتے ہیں؟ طلاق اور علیحدگی میں اتنے الزامات، اتنے بہتان اور اتنا برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ ہمارے ایک شیخ، میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے، مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی، دل نہ ملے، اس شاگرد نے استاد صاحب کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ اب جو بھی سنے گا وہ کہے گا یار بڑا بے وفا نکلے، بڑا بد نصیب نکلے، استاداں دی بیٹی نو انہیں جناب طلاق دے کے فارغ کر دیتے۔ خیر، جو لوگوں نے کہا ہوگا سو کہا ہوگا۔ حافظ صاحب نے کیا کہا؟ حافظ صاحب نے اپنے اس شاگرد سے کہا بیٹا دیکھو، تمہارے ساتھ میرے نے 3 رشتے تھے، پہلا رشتہ دین کا، دوسرا رشتہ استادی شاگردی کا، اور تیسرا رشتہ دامادی کا۔ دامادی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، 2 رشتے بھی باقی ہیں، ان دونوں رشتوں کی بنیاد پر جب چاہو مجھے مل سکتے ہو، جہاں چاہو مل سکتے ہو۔ اسلام نے پورا نظام دیا ہوا ہے، اس نظام کے مطابق۔ اور علیحدگی کی پھر عدت ہوتی ہے، اس کے بعد عدت میں عورت کے حالات کے پیش نظر عدت متعین کی گئی ہے، اس کے قوانین موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے بارے کے آخر میں جہاد کا پھر ذکر کیا ہے۔ اچھا ایک بات رہ رہی ہے، یہ جو نکاح و طلاق ہیں، ان میں جب تک تقوی اور اللہ سے تعلق صحیح قائم ہے نا، بندہ نہ نکاح کے معاملے میں غلطی اس سے ہو سکتی ہے اللہ کے فضل سے، اور اگر ہو بھی گئی نیت ٹھیک ہے اللہ بندے کو کامیاب کر دے گا۔ اور اگر طلاق کا معاملہ بھی ایسے ہے تو وہاں طلاق کے مسائل کے درمیان نہ پتہ کون سی ایک آیت آتی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ اس کا مطلب ہے نمازوں میں اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ سے تعلق قائم رہے گا نا تو طلاق کے معاملات میں بندہ مار نہیں کھا سکتا۔ پھر جہاد کی بات کی ہے، بنی اسرائیل کے ایک نبی اور ان کی قوم کے ذریعے، اور اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے، اور آخر میں جہاد کی لاجک بتائی ہے، حکمت، فائدہ۔ تو اصل آج یہ جدید دور ہے نا، جدید دنیا ہے، تو سرجری، آپریشن، اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرجری کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے جسم کے بعض اعضاء بھی کاٹ دیے جاتے ہیں زندگی بچانے کے لیے۔ یہ جہاد بھی اسی طرح کی سرجری ہے، یہ آپریشن ہے، جو عناصر معاشرے کے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف سے، دین کی طرف آنے سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، جہاد اصل میں ان کا علاج ہے۔ اللہ جو طغیانی پر اتراتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم و تشدد کر کے انہیں اللہ کے دین سے زبردستی روکتے ہیں، جہاد اصل میں ان کے علاج کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ وہ طالوت جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، ان کی جہادی مہم کا ذکر کیا ہے۔ اگر داؤد علیہ السلام کا کہ انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا تھا، یہ ذکر کیا ہے، تو یہ سچی خبریں آسمان سے آ رہی ہیں۔ اصل میں یہ باتیں بھی ساری آخری نبی کے جہاد کی باتیں پہلی کتابوں میں موجود تھیں،
اور یہودیوں نے ان سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، ان کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ خبریں آسمان سے آپ پر آ رہی ہیں نبی، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایمان میں ثابت قدمی اور سچائی عطا فرمائے، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں سمجھنے، اور صرف سمجھنے کی نہیں بلکہ اللہ انہیں پورا کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔